کرو، یعنی بنیامین تو مصر میں ہے اور حضرت یوسف کو بھی تلاش کرو۔ وہ دونوں سارے بھائی نکلے اور تلاش کرتے ہوئے پھر پہنچ گئے مصر میں یوسف علیہ السلام کے سامنے۔ انہوں نے سوچا کہ پہلے ہم اپنی مجبوری بتائیں گے کہ ہمارے ہاں جو ہے وہ بڑا قحط ہے اور کھانے کو کچھ نہیں، اگر بعد عزیز مصر حضرت یوسف علیہ السلام اس وقت عزیز مصر بن چکے تھے، اگر انہوں نے اس بات پر کچھ ہمارے ساتھ پیار محبت اور رحم والا معاملہ کیا تو پھر ہم انہیں کہیں گے کہ آپ حضرت بنیامین کو چھوڑ دیں، ہمارے بھائی کو، اس کو چھوڑ دیں، اس کو معاف کر دیں۔ جب وہ بات یوسف علیہ السلام سے کر رہے تھے تو یوسف علیہ السلام نے ان کی بات بڑی توجہ سے سنی، تو جس سے ان کو ایک امید بنی کہ اب ہم بنیامین کی بات کر سکتے ہیں۔ قرآن پاک یہ کہتا ہے کہ جب وہ وہاں داخل ہوئے اور یہ بات کرنے لگے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کی باتیں سنی اور سن کے کہا کہ حل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون، تمہیں پتہ ہے کہ تم نے یوسف کے ساتھ اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا ہے؟ جب یہ تو یوسف علیہ السلام نے سوال کیا تو ان کو اندر سے کھٹکی یہ بات، تو انہوں نے کہا کہ قالوا اینک لانت یوسف، کیا آپ ہی تو یوسف نہیں ہیں؟ تو یوسف علیہ السلام نے کہا قال انا یوسف وھذا اخی، میں ہی یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ ناظرین کرام، قلت وقت کی پیش نظر بات کو اختصار کی طرف لاتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ جاؤ اب میرے باپ کو اور ماں کو لے کر آؤ۔ تو جب وہ جانے لگے تو آپ نے انہیں اپنا قمیص دیا، قرآن پاک کہتا ہے قمیص دیا، اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوہ علی وجہ بصیرہ علی وجہ ابی یأت بصیرہ واتونی باہلکم اجمعین، کہ میری قمیص لے جاؤ، اسے میرے باپ کے آنکھوں پر ڈالنا، کہ انہوں نے بتایا کہ تیرا باپ رو رو کر نابینا ہو گیا اور تیرے صدمے سے لاغر و کمزور ہو گیا، فرمایا یہ قمیض میری لے جاؤ اور اسے میرے باپ کی آنکھوں پر ڈالنا۔ ابھی وہ قمیض لے کر واپس جا ہی رہے تھے کہ دور تھے تو حضرت یعقوب نے کہا کہ انی لاجد ریح یوسف، کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ جب وہ قمیض لے کر آئے تو یوسف علیہ السلام کی اس قمیض کو حضرت یعقوب کی آنکھوں پر جب ڈالا گیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں واپس آ گئیں۔ اب وہ بھائی اپنے والد والدہ کو لے کر مصر میں آئے، حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کا استقبال کیا اور رب کے حکم سے آپ تخت پر بیٹھے تو قرآن نے کہا وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، کہ جب وہ تخت پر بیٹھے تو وہ سارے کے سارے حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے جھک گئے۔ تو وقال یا ابت ھذا تأویل رؤیایا من قبل، اب 11 بھائی جھکے ہوئے تھے، 11 ستاروں سے مراد 11 بھائی اور سورج اور چاند سے مراد والدین، یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے جھکے ہوئے تھے اور سجدے میں تھے۔ ناظرین کرام، اس سے پہلے ایک بات جب حضرت یوسف اور ان کے بھائیوں میں گفتگو ہو رہی تھی اور انہوں نے پہچان لیا کہ یہ تو وہ ہمارا بھائی ہے جسے ہم نے کنویں میں ڈالا تھا، اس پہچاننے کے بعد یقیناً ان کے دل میں ایک خوف پیدا ہوا ہوگا، تو اس خوف کو ختم کرنے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ آج تم سے کوئی مواخذہ نہیں، تمہیں کوئی باز پرس نہیں، تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ ایک اتنے بڑے منصب پر بیٹھ کر اقتدار و حکومت ہاتھ میں رکھ کر بھائیوں کو معاف کر دینا، یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ ناظرین کرام، آج ہمیں بھی اگر اللہ تعالیٰ کسی بڑے منصب پر بٹھائے تو ہمیں بھی اس بڑے منصب پر بیٹھ کر صاحب اقتدار حکومت ہو کر اپنے دشمنوں کو، حاسدوں کو، جنہوں نے ہمارے ساتھ برا سلوک کیا ہو، معاف کر دینا چاہیے، اور یہی قرآن کی تعلیم ہے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد قرآن پاک کی سورۃ الرعد ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے زمین، آسمان، سورج، چاند، اس کے حوالے سے گفتگو فرمائی اور اللہ کی توحید کی دعوت دی، کیونکہ یہ سورت مکی ہے اور مکی صورتوں میں زیادہ تر اعتقادات اور عقیدے کا بیان ہوتا ہے، توحید کا بیان، شرک سے بچنے کا بیان، رسالت و نبوت کا بیان، قبر و آخرت کا بیان۔ اس میں ایک بڑی اہم بات کی گئی، فرمایا فَأَمَّا الزَّابَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، کہ آسمان سے پانی برستا ہے، وادیاں بہتی ہیں، نالے بھر جاتے ہیں، جب پانی برستا ہے تو پانی آسمان سے زمین پر اکٹھا ہوتا ہے تو اس پر جھاگ ہو جاتی ہے، تو جھاگ جب زیادہ ہوتی ہے پانی بھی ہوتا ہے، آہستہ آہستہ جھاگ
جو ہے ہوا اس کو اڑا کے لے جاتی ہے، پانی بچ جاتا ہے۔ فرمایا یہ کہ جھاگ میں کیونکہ انسانیت کا فائدہ نہیں، اس لیے وہ جلدی ختم ہو جاتی ہے، اور پانی انسانیت کے لیے مفید ہوتا ہے، اس لیے وہ زمین پر بھاگ کے رہ جاتا ہے۔ گویا فرمایا کہ زمین پر وہی دستور، وہی نظام، وہی آئین، وہی اسلوب، وہی فکر، وہی سوچ باقی رہے گی جس میں انسانیت کی منفعت ہوگی۔ ناظرین کرام، اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اسی صورت میں فرمایا کہ کیا یہ بتاؤ کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو نبی اور رسول آئے تھے وہ فرشتے تھے؟ جو تم اعتراض کرتے ہو کہ یہ تو کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، شادی بھی کی ہے، انہوں نے بچے بھی ہیں ان کے، اس بات کو بیان کرتے ہوئے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، کہ بے شک ہم نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے جو رسول بھیجے تھے ان کے لیے بھی ازواج بھی تھیں اور ذریات بھی تھیں۔ گویا یہ نبوت کے منافی چیز تو نہیں ہے کہ وہ شادی کرے اور بچے ہوں اس کے اور وہ کاروبار کرے، جتنے بھی رسول آئے وہ سب ان صفات سے متصف تھے۔ فرمایا کہ جب ہم نے انسانوں کی ہدایت کے لیے کسی کو بھیجنا ہے تو انسان ہی کو اس کا ہادی بنا کے بھیجیں گے نا، فرشتے تو نہیں بھیج سکتے ہم ہدایت کے لیے، نہ فرشتوں سے انسان ہدایت حاصل کر سکتا ہے، کیونکہ فرشتے اور انسان میں کوئی مناسبت نہیں ہے، اور اگر ہدایت حاصل کرنی ہے تو اس کے لیے ہادی میں اور جس نے ہدایت حاصل کرنی ہے اس میں باہمی مشارکت، مشابہت اور مناسبت ہونا ضروری ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، اس 13ویں پارہ میں سورۃ الابراہیم کا آغاز بھی ہوتا ہے۔ اس میں رب العالمین نے فرمایا کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، کہ جتنی کتابیں اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہیں یہ قرآن اور اس سے پہلے اس سب کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اندھیروں سے نکالنا، نور کی طرف لانا۔ جہالت اندھیرا ہے، علم نور ہے، یعنی وہی جو ہے وہ جہالت سے نکال کر علم کی طرف لاتی ہے۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ کی تمام کتابوں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان کو اندھیروں سے نکالا جائے۔ شرک جہالت ہے، توحید نور ہے، انسانی افکار جہالت ہیں، وہی نور ہے۔ گویا کتابوں کا مقصد، وحی کا مقصد، نبیوں کا مقصد اور رسولوں کا مقصد صرف اور صرف ایک ہے، اور وہ کیا کہ انسانوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لانا۔ اور پھر اس سورہ میں رب العالمین نے زندگی گزارنے کے لیے کہ جس میں انسان کے لیے سہولتیں ہوں، فراخی ہو، فراوانی ہو، اس کے لیے ایک اصول سکھایا۔ وہ کیا؟ فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر تم میرا شکر کرو گے تو لازیدنکم، تمہیں ضرور تمہیں زیادہ کروں گا نعمتیں، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب جو ہے وہ بڑا سخت ہے۔ ناظرین کرام، اس سورہ میں یعنی سورۃ ابراہیم میں جو 13ویں پارے کے آخری ربع سے شروع ہوتی ہے، اس سے پہلے 2 رکوع، پھر اس کے بعد پورا ربع اسی سورت پر مشتمل ہے۔ اس میں رب العالمین نے ایک بات پھر دہرائی کہ مرنے کے بعد کیسے اٹھنا ہے۔ فرمایا الم تر ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق ان یشاء یذھبکم ویأتی بخلق جدید وما ذلک علی اللہ بعزیز، کہ رب العالمین جو ہے وہ اس بات پر قادر ہے کہ وہ آسمان پیدا کر سکتا ہے، زمین پیدا کر سکتا ہے، شمس و قمر پیدا کر سکتا ہے، بحر و بر پیدا کر سکتا ہے، لیل و نہار پیدا کر سکتا ہے، اور وہ اگر انسان کو پہلی بار پیدا کر سکتا ہے تو وہ دوسری بار کیوں نہیں پیدا کر سکتا؟ دوسری بار انسان کو کیوں نہیں اٹھا سکتا؟ دوسری بار انسان کو کیوں نہیں زندہ کر سکتا؟ تمہیں یہ کس نے کہا ہے کہ وہ رب پہلی دفعہ تو تمہیں پیدا کر سکتا ہے، دوسری دفعہ تمہیں نہیں اٹھا سکتا؟ ہرگز ایسا نہیں۔ پھر اس سورہ میں ایک بڑا ہی پیار بھرا خطاب ہے جو اللہ اپنے بندوں سے کر رہا ہے۔ فرمایا قل عبادی یقول الذین آمنوا یقیموا الصلاة وینفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ، فرمایا اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، نماز پڑھتے ہو، تو پھر کیا کرو وینفقوا مما رزقناہم، اور وہ میرے بندے جنہیں میں بڑے پیار سے اپنا بندہ کہہ رہا ہوں، ان کی پہلی خوبی یہ کہ وہ ایمان والے ہوتے ہیں، دوسری خوبی یہ کہ وہ نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں، تیسری خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ اعلانیہ اور پوشیدہ ہر لحاظ سے وہ اللہ کے دیے ہوئے رزق سے خرچ کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، اسی سورۃ ابراہیم میں دعا ہے حضرت ابراہیم کی۔ آپ نے کہا تھا فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور الرحیم، اے اللہ جنہوں نے میری اتباع کی وہ تو میرے ہیں، اور جنہوں نے میری نافرمانی کی ان کا معاملہ تیرے سپرد ہے، اگر تو ہی غفور الرحیم ہے، غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ اس میں چند اور دعائیں بھی ہیں، لیکن ایک بڑی